آپ تمام جماعت کو ہماری طرف سے یہ عالی مدد. مولا علی مدد. اکثر وہ لوگ جو اس دور میں جی رہے ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، جی، کسی بھی نبی یا پیغمبر کے بعد جب ان کا مذہب آگے بڑھنا رک گیا تو شاید ان کے بھی دماغ میں یہ سوال ضرور آتا ہوگا کہ آج ہم زندہ ہیں اور ہمارا کوئی رہنما نہیں، صحیح، صرف کتاب ہے اور خود ہی سمجھنا ہے اور اپنے سمجھنے کے لیول کے مطابق چلتے رہنا ہے. یا پھر شاید کسی ایسے شخص کو فالو کرنا ہے جو دین کی سمجھ زیادہ رکھتا ہو. بالکل، اور وہ لیڈر بن کے سب کو اپنے حساب سے سمجھا دے اور ہم اس کے چلتے رہیں. تو سوال یہ ہے کہ ہمارا کیا قصور تھا کہ ہمارے پاس خدائی لیونگ گائیڈنس نہیں ہے جیسے پرانے دور میں تھی، خاص طور پر آج کے دور میں. جی، حالانکہ آج کا دور تو 98% گناہ کا زمانہ، تو یہاں تو لیونگ گائیڈنس کی زیادہ ضرورت ہے. اچھا، یہاں پر اسماعیلی مذہب ایک منفرد دعویٰ کرتا. جی، اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے پاس آج بھی زندہ لیونگ گائیڈنس موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک یہ ڈیوائن گائیڈنس زمین پر موجود رہے گا، جیسے نبیوں کے زمانے میں تھی. بالکل، اور وہ ہے امامت. آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ لیونگ گائیڈنس ٹیکسٹ سے زیادہ ضروری کیوں ہے، اور یہ کہ ہر امت کے لیے ہمیشہ ایک گائیڈ یعنی ہادی ہوتا ہے. تو قرآن اور الہی انصاف کے مطابق پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک ڈیوائنلی گائیڈڈ جانشین کا ہونا ضروری ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ ایک قرآنی اصول ہے. لیکن اس موضوع کو سمجھنے سے پہلے آپ سب ہمارے چاروں چینلز کو سبسکرائب کریں اور واٹس ایپ یا فیس بک یا کسی بھی ذریعے سے ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ علم سب تک پہنچ سکے. تو آئیے اس نقطے کو کھولتے ہیں. آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس بنیادی سوال پر مرکوز ہے: کیا صرف ایک مقدس کتاب رہنمائی کے لیے کافی ہے، یا زندہ الہانی رہنمائی کی ضرورت ایک مستقل اصول ہے؟ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مواد دلیل دیتا ہے کہ اس سوال کا جواب وہ خود قرآن کے اندر موجود ہے. اچھا، جی، یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم وحی کی نوعیت اور الہامی رہنمائی کے تسلسل پر قرآن کے اپنے بیان پر غور کریں. ٹھیک ہے، تو آئیے اس کے گہرائی میں اترتے ہیں. پہلا نقطہ جو مواد پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کتاب کی صورت میں موجود نہیں تھا جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں. بالکل، اور یہ ایک انتہائی اہم ایک بنیادی نقطہ ہے. وحی کسی خلا میں نہیں ہوئی تھی. مطلب یہ کہ ہر آیت مخصوص حالات، سوالات، بحرانوں اور واقعات کے جواب میں نازل ہوتی تھی. یہ 23 سال پر محیط عمل تھا. اچھا، تو یہ ایک طرح کا لائیو ریئل ٹائم کامنٹری تھی. جی، ایک متحرک زندہ رہنمائی تھی جو براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی سے منسلک تھی. اگر مقصد صرف ایک کتاب فراہم کرنا ہوتا تو اسے شروع میں ہی مکمل طور پر نازل کر دیا جاتا ہے نا؟ صحیح. تو ماخذ یہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح رہنمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان سے لازم و ملزوم تھی، اسی طرح ان کے بعد بھی. اس زندہ رہنمائی کے تسلسل کا سوال پیدا ہونا فطری ہے. بالکل. اب ہم ایک بڑے تصور کی طرف آتے ہیں. جی، یہ مواد دلیل دیتا ہے کہ قرآن بار بار انبیاء کے خاندانوں اور ان کی نسلوں کے ذریعے رہنمائی کے تسلسل پر زور دیتا ہے. اچھا، یہ ایک پیٹرن کی بات ہو رہی ہے. جی، اور ایس ایم جعفری جیسے اسکالرز کے مطابق قرآن میں 100 سے زائد آیات ہیں جو اس اصول کو واضح کرتی ہیں. 100 سے زائد آیات؟ یہ تو بہت اہم بات ہے. یہاں واقعی دلچسپ بات شروع ہوتی ہے. کیا آپ کچھ مثالیں دے سکتی ہیں؟ ضرور. ماخذ سورۃ النساء کی آیت 54 کا حوالہ دیتا ہے، جہاں اللہ فرماتا ہے کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو کتاب، حکمت اور عظیم بادشاہی عطا کی. کتاب، حکمت اور عظیم بادشاہی. جی، اسی طرح سورۃ الحدید اور سورۃ العنکبوت میں بھی ذکر ہے کہ نبوت اور کتاب نوح اور ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں میں رکھی گئی. یعنی یہ کوئی ایک بار کا واقعہ نہیں تھا، یہ ایک مسلسل طریقہ کار تھا. بالکل. اور پھر سورۃ الانعام کی وہ طویل آیت ہے 83 سے 89 تک. جی، جس میں ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے کئی انبیاء کا ذکر ہے. اور آخر میں کہا گیا کہ انہیں کتاب اختیار اور نبوت دی گئی. تو بنیادی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ تمام پچھلے انبیاء کے لیے خدا کا طریقہ تھا تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنا کیوں ہوں گے؟ یہی وہ اہم سوال ہے جو یہ مواد اٹھاتا ہے. یہ کہتا ہے کہ جانشینی کا تصور کوئی نئی ایجاد نہیں بلکہ خود قرآن میں قائم کردہ ایک نمونہ ہے، ایک ڈیوائن پیٹرن ہے. ٹھیک ہے، آئیے اسے اب ایک اور عملی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک روحانی رہنما نہیں تھے، ہے نا؟ بالکل نہیں. وہ ایک جج،
ایک سیاسی سربراہ اور فوجی کمانڈر بھی تھے. ان کے پاس مکمل اختیار تھا. مواد سورۃ الاحزاب کی آیت 6 کا حوالہ دیتا ہے. نبی کا مومنوں پر ان کی اپنی جانوں سے زیادہ حق ہے. اور سورۃ النساء کی آیت 65 تو اس سے بھی زیادہ واضح ہے. وہ کہتی ہے کہ مومن اس وقت تک حقیقی معنوں میں ایمان نہیں لاتے جب تک وہ اپنے تمام تنازعات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا منصف تسلیم نہ کر لیں. تو اس جامع اختیار کو دیکھتے ہوئے یہ تصور کرنا واقعی مشکل ہے کہ کمیونٹی کو بغیر کسی واضح جانشین کے چھوڑ دیا جائے گا. جی، اس سے تو انتشار پھیل جاتا. پرانی قبائلی دشمنیاں دوبارہ سر اٹھا سکتی تھیں. صحیح. تو یہ صرف ایک مذہبی سوال نہیں ہے بلکہ یہ کمیونٹی کے استحکام، اس کی بقا کے لیے ایک عملی ضرورت بھی تھی. یقیناً. اور یہ ہمیں چوتھے نقطے کی طرف لاتا ہے جو ہمارے پہلے نقطے سے جڑا ہوا ہے. ایک زندہ معلم بمقابلہ ایک جامد متن کا تصور. جی، یہ خیال کہ صرف ایک لکھی ہوئی کتاب ہی کافی ہو سکتی ہے، مواد اس نظریے کو کیسے چیلنج کرتا ہے؟ یہاں ایک بہت دلچسپ بات سامنے آتی ہے. مواد کہتا ہے کہ قرآن خود ان لوگوں کی ذہنیت کو مسترد کرتا ہے جو ایک ٹھوس لکھی ہوئی کتاب کا مطالبہ کرتے تھے. اچھا، وہ کیسے؟ سورۃ الانعام کی آیت 7 میں ذکر ہے کہ اگر ہم آپ پر کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب بھی نازل کرتے اور وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے تب بھی کافر یہی کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے. ایک منٹ، یہ تو بہت گہری بات ہے. یعنی قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اگر میں ایک فزیکل کتاب کی شکل میں بھی آ جاتا تب بھی یہ مسئلہ حل نہ ہوتا. بالکل. پیغام یہ ہے کہ مسئلہ وحی کے فارمیٹ کا نہیں بلکہ اس کی تشریح اور اس پر یقین کرنے کا ہے. متن تو خود خاموش ہے، اسے ایک مستند آواز کی ضرورت ہے جو اسے زندہ کرے. اور وہ آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. جی، اسی لیے قرآن بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو واضح کرتا ہے. 3 مختلف صورتوں میں تقریباً ایک جیسے الفاظ ہیں. سورۃ البقرہ، سورۃ الجمعہ اور سورۃ آل عمران کی. جی، جہاں کہا گیا ہے کہ وہ آیات سناتے ہیں، لوگوں کو پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں. صرف کتاب پہنچاتے نہیں بلکہ سکھاتے ہیں. بالکل، تعلیم دیتے ہیں. اور پھر سورۃ النحل کی آیت 44 تو بالکل واضح ہے کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تاکہ وہ لوگوں کے لیے اس کی وضاحت کر سکیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وضاحت اور تشریح یہ خود وحی کا ایک لازمی حصہ ہے، یہ کوئی اضافی چیز نہیں ہے. صحیح. اور اسی لیے عبدالعزیز ساچیڈینا کا قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی زندہ تفسیر تھے. لیونگ کامنٹری. واہ. یعنی نبی کے بغیر قرآن کو سمجھنا ناممکن تھا اور قرآن کے بغیر نبی نہ ہوتے. تو یہ تمام نکات وحی کی متحرک نوعیت، انبیاء کی جانشینی کا نمونہ، کمیونٹی کے استحکام کی عملی ضرورت اور ایک زندہ معلم کی ناگزیریت، یہ سب مل کر ایک آخری اور حتمی اصول کی طرف لے جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کا یہ بنیادی اصول ہے کہ الہامی رہنمائی ہمیشہ جاری رہتی ہے، یہ کبھی رکتی نہیں، کبھی منقطع نہیں ہوتی. جی. مواد اس کے لیے 2 کلیدی آیات پیش کرتا ہے. پہلی ہے سورۃ الرعد کی آیت 7. آپ تو صرف ایک خبردار کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہادی ہوتا ہے. یہاں ہر قوم کے لیے کے الفاظ بہت اہم ہیں. اس کا مطلب صرف اس وقت کے لوگ نہیں بلکہ آنے والی تمام نسلیں بھی. جی، یہ ایک عالمگیر اصول ہے. اور کیا کوئی اور آیت اس کی تائید کرتی ہے؟ جی، سورۃ فاطر کی آیت 24 اس کی تصدیق کرتی ہے. اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو. تو یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک زندہ الہامی طور پر ہدایت یافتہ جانشین کی ضرورت کے لیے قرآنی جواز فراہم کرتی. اور یہ الہی انصاف کا تقاضا بھی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلی نسل کو زندہ رہنمائی ملے اور بعد کی نسلوں کو اس سے محروم کر دیا جائے؟ خاص طور پر جب ان کے مسائل زیادہ پیچیدہ ہوں. بالکل. تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ آج ہم نے جو مواد دیکھا ہے وہ یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک الہی جانشین کی ضرورت قرآن کی اپنی منطق، انبیاء کے جانشینی کے نمونے، تاریخی ضرورت اور الہی انصاف کے تصور میں گہرائی سے پیوست ہے. جی، یہ کوئی بات کی ایجاد نہیں بلکہ خود وحی کی نوعیت سے پیدا ہونے والا ایک قرآنی تقاضا ہے.
خلاصہ یہ ہے کہ دلیل یہ ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر قرآن ناقابل فہم ہوتا، اسی طرح ایک زندہ رہنما کے بغیر اس کا پیغام وقت کے ساتھ ساتھ تشریح کے مسائل کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جاتے ہیں جس پر وہ غور کر سکتے ہیں۔ اگر الہی رہنمائی کا نمونہ ہمیشہ ایک زندہ رہنما کے ذریعے رہا ہے، تو آج کے دور میں اس اصول کو سمجھنے اور لاگو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ایسا دور جو پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور چیلنجنگ ہے۔